اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ سننے والے سجدہ کر لیں کیونکہ یہ آیت سجدے والی ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 تا 206 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 اور 206 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج سورہ اعراف کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی اور آج سورہ اعراف مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اللہ اکبر، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ اس آیت نے بتایا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کرے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اور ایسی صورت میں اگر تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو ان کو گناہ تلاوت ہوگا۔ اس سے اشارہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں معاذ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی عبادت یا ذکر سے بے نیاز ہے، دوسرا اس کی ایک بڑی مخلوق یعنی فرشتے ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ انسانوں کا جو ذکر کا حکم دیا گیا ہے اس میں خود انسانوں کا فائدہ ہے۔ یہ ذکر جب دل میں سما جائے تو شیطان کی تصرفات سے محفوظ رکھنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے ذریعے وہ گناہوں اور جرائم اور مظالم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ الحمدللہ واضح رہے کہ یہ آیت سجدے کی تلاوت ہے، اور جو شخص عربی میں یہ آیت پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، صرف زبان سے ترجمہ پڑھنے سے بھی حنفی مسلک میں سجدہ کر لینا ضروری ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایسی 14 آیات ہیں اور ان میں سے سب سے پہلی آیت یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، آہستہ آواز سے ذکر مستحب ہے۔ اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ
اول اور آخر روز میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو، جیسا کہ دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس آیت کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ طلوع آفتاب اور اسی طرح غروب آفتاب سے قبل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کیا کرو۔ اور یہ شب معراج میں 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ آیت مکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا دور؟ اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کے طور پر اس کو مخاطب کریں، اور اگر دور ہے تو آواز سے یعنی ندا دیں، بلند آواز سے کہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، وہ مجھے پکاریں تو میں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ لوگ کسی سفر میں بلند آواز سے دعا کرنے لگے تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، جس کو پکار رہے ہو وہ سب کچھ سننے والا اور قریب ہے، تمہاری شہ رکھ کے گردن سے بھی قریب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں ہے کہ اپنی دعا اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت بلند آواز سے، بلکہ دونوں کے درمیان آواز ہو، کیونکہ دونوں کے درمیانی آواز ہو، کیونکہ مشرکین جب قرآن سنتے تھے تو قرآن اور قرآن اترنے والے اور لانے والے کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بہت بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو اور تاکہ مشرکین کو اذیت نہ ہو، اور نہ اتنی پست آواز میں کہ تمہارے ساتھی بھی نہ بن سکیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔